چلو چلتے ہیں سلائڈ میں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب جو ہے نا آج میں اس بلاگ میں دوں گی۔ آپ لوگ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں جس کے حوالے سے ان میں سے ایک ٹاپک جو ہے نا وہ ہے جی آپ باکو میں کیا جاب کرتی ہیں، آپ کیا کرتی ہیں۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی 2-3 بلاگز میں بتایا ہوا ہے اور میں ابھی پھر سے نا ایک بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گی، کیونکہ جو لوگ نئے دیکھتے ہیں نا، جو پہلی بار دیکھ رہے ہوتے ہیں بلاگز کو، ان کو بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے تو آپ 1-2 منٹ کے لیے نا میرا بلاگ سکپ کر دیں۔ تو اچھا جی، ایسا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا بچپن سے میرے ابو یہاں پہ شفٹ ہوئے تھے، ان کے ساتھ ہم لوگ شفٹ ہوئے تھے باکو۔ تو ہماری جو اسکولنگ ہے، جو یونیورسٹی کی ایجوکیشن ہے، وہ ساری آذربائیجان کی ہے، جس کی وجہ سے مجھے آذربائیجانی لینگویج جو ہے نا وہ ایسی آتی ہے کہ اگر میں باہر کسی کے ساتھ آذربائیجان میں باکو میں اگر میں کسی کے ساتھ آذربائیجانی لینگویج میں بات کر رہی ہوتی ہوں تو کوئی یہ جج نہیں کر پاتا ہے کہ میں آذربائیجان سے نہیں ہوں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ میں مطلب کسی کو لگتا ہی نہیں ہے کہ میں پاکستان سے ہوں جب تک کہ میں خود ان کو بتاؤں نا۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے ڈریسنگ جو ہے نا وہ پاکستانی نہیں کی ہوتی ہے، سردیاں وغیرہ جیسے کہ ہوتی ہیں، بندے نے اوپر کوٹ شوٹ پہنا ہوتا ہے تو اندر سے نہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے۔ تو لوگوں کو نا بالکل جج نہیں ہوتا ہے کہ میں کہاں کی ہوں۔ اگر کبھی کبھی ایسا ہو جائے کہ کسی کو میں بتا دوں کہ بھائی میں تو آذربائیجان کی نہیں ہوں، میں تو پاکستان سے ہوں، تو ان کو بیلیو نہیں ہوتا۔ وہ شاید کہتے ہیں کہ میں ان سے جھوٹ بول رہی ہوں یا میں ان کے ساتھ مذاق کر رہی ہوں، وہ ان کو یقین ہی نہیں آتا۔ ایون میری جو آذربائیجان کی لینگویج ہے وہ ماشاءاللہ سے اتنی اچھی ہے کہ ازری جو خود ہے نا وہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ آپ ہم سے بھی زیادہ ہماری زبان میں اچھی بات کرتی ہیں۔ تو مجھے ان کی زبان جو ہے نا بہت اچھی آتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ نا میں آپ کو یہ دکھا رہی تھی کہ یہ جو الوچے ہیں نا، یہ ان کی نا جس طرح املی ہوتی ہے نا، یہ وہ تھی۔ بیچ بیچ میں سے جو مین چیزیں میں وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ تو یہ نا اکثر میرینیشن کے لیے یوز ہوتی ہے، تو میں اس لیے لائی تھی۔ میں چکن کو یہاں پہ میرینیٹ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، میرا دل نہیں کرا، تو میں نے اس کو نا واپس فریج میں رکھ دیا تھا۔ اچھا، بات میں یہ کر رہی تھی کہ وہ جو لوگ ہیں یہاں پہ ان کو بالکل نہیں آئیڈیا ہوتا کہ میں جو ہے نا آذربائیجان سے نہیں ہوں۔ تو مجھے لینگویج بہت اچھی آتی ہے ازری، اور اردو بھی آپ لوگ سن ہی رہے ہیں کہ مجھے اچھی آتی ہے۔ میری اسکولنگ تو یہاں کی ہے، لیکن اردو زبان جو ہے نا میں نے بھولی نہیں ہوں۔ کبھی اس طرح فرینڈس کے ساتھ بات کر کے، پاکستان ہمارا جب ہم بچپن میں ہی یہاں پہ آ گئے تھے، اس کے بعد بھی ہمارا پاکستان ہر سال جو ہے نا چکر لگتا تھا۔ ابو ہمیں ضرور لے کے جاتے تھے وہاں پہ، ہماری دادا دادی، ہمارے ماموں مامی، خالہ چاچی، ہمارے سارے رشتہ دار، میرے کزنز بہت زیادہ یہ سب ہوتے تھے۔ تو اس وجہ سے نا مجھے جو ہے اردو بھی آتی ہے۔ تو یہاں پہ میں جو جاب کر رہی ہوں وہ جی ہے ٹرانسلیشن سے ریلیٹڈ۔ میں یہاں پہ ٹرانسلیٹر کی جاب کرتی ہوں۔ مطلب اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو پاکستانی ہوتے ہیں ان کو ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایون کبھی کبھی جو ازری ہوتے ہیں ان کو کسی پاکستانی سے بات کرنے کے لیے ان کو اردو نہیں آ رہی ہوتی ہے، یا اکثر لوگ یہاں پہ انگلش بھی نہیں سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے نا ان کو میری ضرورت پڑتی ہے۔ تو میں جی یہاں پہ ٹرانسلیشن کی جاب کرتی ہوں۔ آپ لوگوں کے بہت زیادہ سوال تھے، تو میں نے کہا آپ لوگوں کو جواب دے دیتی ہوں کہ میں کیا جاب کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور میں شاید لکی ہوں، میں اس چیز میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، کیونکہ جب ہم یہاں پہ شفٹ ہوئے تھے نا تب یہاں پہ بہت کم پاکستانی تھے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ شاید گنے چنے پاکستانی تھے، بہت زیادہ کم، تقریباً کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائم ہم لوگوں نے ایجوکیشن وغیرہ اپنی یہاں سے ہی لی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے نا جب میں گریجویٹ ہوئی تو اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے یہاں پہ کافی پاکستانی ہو گئے۔ اب تو یہاں پہ نا بہت ہی زیادہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور لوگ بزنس کرنے بھی آتے ہیں، لوگ یہاں پہ پراپرٹی بھی خریدتے ہیں۔ تو اب جو ہے نا کافی لوگوں کو مطلب آتی ہے ازری لینگویج، آذربائیجانی لینگویج۔ یہ لوگ ازری لینگویج نہیں کہتے ہیں، آذربائیجانی لینگویج کہتے ہیں۔ اگر باہر بھی آپ کسی کے سامنے یوز کریں، مطلب ازری لوگوں کے سامنے، تو آپ ازری نہیں بول سکتے، آپ آذربائیجانی بولیں، پورا بولیں، کیونکہ یہ لوگ مائنڈ کرتے ہیں۔ تو
اب تو کافی لوگوں کو آتی ہے، اب لوگ سمجھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو شاید میرا جس طرح بات کرنے کا یا ازری لینگویج میں بولنے کا ایک وہ ہے نا، وہ تھوڑا سا زیادہ جو ہے نا پیور طریقے کا ہے، مطلب زیادہ اچھی طریقے کا ہے۔ تو یہ جی میری جاب کے حوالے سے جو آپ نے سوال پوچھے، میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ اب جو ہے نا، میں نے کہا میں آپ لوگوں کو جو آپ لوگوں کے اور بھی کچھ سوال ہیں ان کا بھی جواب دیتی ہوں۔ آپ لوگوں میں سے بہت لوگ یہ پوچھتے ہیں جی آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم نا باکو شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں۔ باکو شفٹ ہونے میں ایک فیملی کا ممبرز اور فیملی بتا رہے ہیں جی ہم اتنے ممبرز ہیں، ہم 6 بندے ہیں، ہم 7 بندے ہیں، ہم باکو شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں، مہینے کا جو ہے خرچہ کتنا ہوتا ہے باکو میں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اگر باکو میں آپ کے پاس کام نہیں ہے نا، آپ ارن نہیں کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو شروع میں باکو جو ہے نا وہ بہت مشکل لگے گا۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہاں پہ میں نے یہ جو پھلیاں ہیں نا، ان کو ہم پھلیاں کہتے ہیں، ان کو میں نے کاٹ کے نا فریزر میں رکھا ہے، کیونکہ ابھی میرا اگین یہ بھی پکانے کا دل نہیں کر رہا تھا، تو میں نے ان کو فریزر میں رکھ دیا۔ میں نے کہا جب میرا پکانے کا دل کرے گا تب میں پکا لوں گی نکال کے۔ ابھی میرا نا اس طرح کی سبزی کھانے کو دل تھا، تو میں نے نا سبزی کاٹی، اور میں یہ بھی اس کی ریسپی آپ سے ساتھ ساتھ شیئر کری ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتی ہوں۔ تو اچھا، کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں جی آپ ہمیں بتائیں کہ ہم لوگ باکو شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں، باکو میں کتنا خرچ چاہیے وہ۔ تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ باکو میں جو ہے نا چیزیں، اگر آپ باکو میں ارن کرتے ہیں نا، باکو میں ہی کماتے ہیں، تو پھر آپ کو نا مشکل نہیں لگے گا یہاں پہ ایکسپینس کرنا، یہاں پہ خرچ کرنا۔ لیکن اگر آپ پاکستان سے یہاں پہ شفٹ ہو رہے ہیں، اور اگر آپ پاکستان سے اپنے ساتھ پیسے لا رہے ہیں اور آپ پاکستان سے منگوا کے یہاں پہ بیٹھ کے کھائیں گے نا، تو پھر آپ کو باکو بہت مہنگا لگے گا۔ پاکستان سے آپ کمپیئر کریں گے، ہر چیز آپ پیسوں میں جب یہاں پہ خریدیں گے تو آپ نا وہ پیسے پاکستانی پیسوں میں کنورٹ کریں گے اور آپ کو پھر مہنگا لگے گا۔ تو منتھلی اگر آپ لوگ باکو میں ہی رہ رہے ہیں اور باکو میں ہی کما رہے ہیں اور یہاں پہ کھا رہے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو جیسے کہ 2 فیملی ممبرز ہوتے ہیں اور ان کا گھر کا رینٹ، اگر آپ 2 روم اپارٹمنٹ آپ نے لیا ہوا ہے، تو کم سے کم جو ہے نا اچھی کنڈیشن میں، نارمل کنڈیشن میں، تو آپ کا وہ روم کا رینٹ جو ہے نا وہ 800 سے 900 منات ہوگا ہی ہوگا۔ اور اگر آپ بل وغیرہ ساتھ میں انکلوڈ کر لیتے ہیں تو آپ کا 1000 منات، 1100 منات جو ہے نا وہ آپ کا گھر کا رینٹ ہو جاتا ہے، جو کہ پاکستانی بنتے ہیں کوئی 1.5 سے 2 لاکھ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا گروسری کا جو ہوتا ہے ایکسپینس 2 لوگوں کا، وہ منتھلی وہ بھی اتنا ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ چیزیں یہاں پہ سستی نہیں ہیں، مہنگی ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ 2 لوگوں کا گھر اور جو کھانا پینا ہوتا ہے نا گروسری، وہ تقریباً پاکستانی 4-5 لاکھ تو ملا کے ہو ہی جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ یہ پیسے پاکستان سے منگوا رہے ہیں اور یہاں پہ نہیں کما رہے ہیں نا، تو یہ آپ کے لیے مہنگا پڑ جاتا ہے۔ اور رہی بات یہاں پہ جاب کی، تو یہاں پہ آذربائیجان کی جو گورنمنٹ ہے نا، وہ فورنرز کو اتنی ایزیلی جاب نہیں دیتی ہے۔ آپ کے پاس بہت ہی کوئی اعلیٰ قسم کی آپ کے پاس کوئی سکل ہونی چاہیے، آپ کوئی پروفیشنل طریقے کے کوئی انجینئر ہو جائیں یا آئی ڈونٹ نو، مطلب ڈیفرنٹ جاب ہوتی ہیں، لیکن آپ اس میں پروفیشنل ہونے چاہیے، جو کہ ان کو لگے کہ اس طرح کا بندہ تو آذربائیجان میں ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر یہ آپ کو نا جاب دیتے ہیں۔ ادروائز آذربائیجان میں جاب ڈھونڈنا بہت زیادہ مشکل ہے، مطلب یہ صرف ان لوگوں کو جاب دیتے ہیں جو کہ ان کے اپنے پاس نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو جاب دیتے ہیں۔ کیونکہ بہت زیادہ آپ لوگوں میں سے سوال مجھ سے پوچھتے ہیں جی وہاں پہ جاب کیسے مل سکتی ہے، جاب مل سکتی ہے نہیں مل سکتی، تو دیکھیں میں نے آپ کو نا اس کے بھی سوال کا جواب دے دیا ہے۔ اور دوسرا، آپ اگر بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ قابل ہیں اور آپ کو جاب مل سکتی ہے، تو جاب ڈھونڈنے کا سب سے آسان طریقہ آن لائن ہوتا ہے کہ آپ آن لائن اپنے لیے جاب ڈھونڈیں۔ آپ اگر اسکول میں جاب کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ آذربائیجان میں جو انٹرنیشنل اسکول ہیں وہ گوگل پہ سرچ کریں گے تو وہ اسکول آ جائیں گے، اور ان اسکول کے ویب سائٹ پہ ان کے ای میل ہوتا ہے، تو آپ وہاں ای میل
پہ ان سے رابطہ کریں اور اپنی سی وی سینڈ کریں. یا اگر آپ چاہتے ہیں کسی کمپنی میں جاب کرنا تو آپ کمپنیز ان آذربائجان کر کے گوگل پہ لکھیں گے تو آ جائیں گی کمپنیز. آپ کس طرح کی کمپنی میں جاب کرنا چاہتے ہیں وہ بھی لکھیں گے تو آ جائیں گی. تو اس طرح سے نا آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں آپ کو جتنا گائیڈ کر سکتی ہوں میں اتنا آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس سے زیادہ جو ہے نا میں بھی کبھی کبھی جو ہے نا آپ لوگوں کے ای میل یا آپ لوگوں کے کومنٹس پڑھ کے نا سوچتی رہتی ہوں کہ میں آپ کو پتہ ہے آپ سب لوگوں کے جو مجھے ای میلز یا کومنٹس آتے ہیں نا تو وہ اکثر سیم ہوتے ہیں. تو میں نے اب اسی لیے سوچا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کوشش کیا کروں گی کہ اپنے ولاگ میں جواب دوں، کیونکہ اکیلے ایک بندے کو نا اگر آپ سیم سوالوں کے جواب دیتے ہیں نا تو وہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہو جاتا ہے. اور میں جاب کے ساتھ، بچے کے ساتھ، گھر کے کاموں کے ساتھ یہ سب مینیج کرنا، ایک ای میل پہ جواب دینا نا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے آج میں نے سوچا کہ آپ کے جو سوال ہیں نا جاب سے ریلیٹڈ بہت زیادہ سوال ہوتے ہیں، تو میں نے سوچا ان کے میں آپ لوگوں کو اس طرح سے جواب دے دیتی ہوں. تو پراپرٹی سے ریلیٹڈ، گھر سے ریلیٹڈ بھی بہت زیادہ سوال ہوتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں پہ گھر لینا ہے، کہاں پہ لیں، کیسے لیں، اور آپ ہمیں ایڈوائس کریں. دیکھیں جتنا میرے سے ہوتا ہے میں اتنا آپ کو کرتی ہوں، لیکن جو چیزیں مجھے نہیں پتہ ہوتی ہیں میں آپ کو نا اس طرح کی غلط ایڈوائس دے کے آپ لوگوں کا جو ڈیسیجن ہے نا اس پہ افیکٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں. کچھ بھی کام کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک ایڈوائس ضرور کروں گی کہ کسی بھی ملک میں نا آپ کی پاکستان کی ایمبیسی ہوتی ہے، تو آپ کوئی بھی اس طرح کا بڑا ڈیسیجن جس میں آپ کے بہت زیادہ پیسے لگ رہے ہوں یا جس میں آپ نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنی ہو تو ایک بار اپنی ایمبیسی میں جا کے نا ضرور مشورہ کر لیا کریں. ایمبیسی وہاں پہ اسی لیے ہوتی ہے کہ اپنے جو شہری ہوتی ہے نا ان کو ان کی ہیلپ کر سکیں. سلائڈ پہ جانا ہے، جاؤ. زیادہ ٹائم نہیں لگا مجھے یہاں پہنچنے برہان کے اسکول تک، گھر سے تقریباً کوئی 15 منٹ لگے ہوں گے. لیکن ابھی جہاں پہ امی لوگ ادھر شفٹ ہو رہے ہیں برہان کے بہت قریب، برہان کے اسکول کے بہت قریب، ان کو تو تقریباً کوئی 1 سے 2 منٹ لگیں گے برہان کے اسکول. تو میں جب بیزی ہوں گی کہیں کام میں کچھ تو پھر نا وہ لوگ بھی پک کر سکتے ہیں برہان کو. اچھا، برہان کو میں نے اسکول سے پک کر لیا تھا اور آج میرا نا بہت زیادہ دل کر رہا تھا کافی پینے کو. تو میں اس کیفے ہے، بہت ہی پیاری کیفے ہے اور یہاں پہ کافی بہت مزے کی ہوتی ہے. ہمارے ایک تو آفس کے راستے میں ہے، برہان کے اسکول کے راستے میں، میرے گھر کے راستے میں، مطلب بالکل یہ نا ہمارے سینٹر میں پڑتی ہے. تو میں نے کہا آؤ برہان تم آئس کریم بیٹھ کے کھاؤ اور میں اپنی سکون سے کافی پی لوں، ورنہ تو برہان نے مجھے کافی پینے نہیں دینی تھی. تو ہم لوگوں نے یہاں پہ بیٹھ کے تھوڑی سی کافی انجوائے کی. وہ کپڑوں میں گرا رہے ہو ٹیشو اور ٹیشو دیتی ہوں نا، یہ لو. اچھا یہ لے لو، آپ خود اٹھاؤ. ٹھیک ہے اٹھاؤ نکالو ایسے. شاباش. برہان کی آئس کریم جو ہے نا میں چوری کرتی ہوں تھوڑی تھوڑی. اوکے پپو کھائے. تھینک یو. برہان نے اپنی آئس کریم جو ہے نا وہ ختم کر لی تھی اور مجھے کہہ رہا تھا کہ ماما اور آئس کریم، تو میں نے کہا نہیں بس اتنی انف ہے. میری کافی تھوڑی سی رہتی تھی، میں کوشش کر رہی تھی کہ اپنی بس کافی جو ہے نا اس کو ختم کر لوں. اور پھر ہم لوگ نکل گئے تھے گھر کی طرف. جس راستے سے آئی تھی اسی سے واپس بڑی مشکل سے جو ہے نا اس کو منا رہی ہوں کہ چلو ایسے لالچ دے دے کے کہ آگے یہ، آگے وہ ہے، آگے سلائڈز ہے آگے، کیونکہ اس کا یہی ہے کہ یہ نا وہ کرے، اس کا یہ ہے کہ بھائی گاڑی میں چلیں، یا پھر بار بار مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے سلائڈ پہ جانا ہے، گھر نہیں جانا. بس اس کی یہی ایک رٹ ہے. موسم پیارا ہو نا تو دیکھیں کتنا اچھا لگتا ہے یہ گرینری. اور اس طرح کے پارک جو ہے نا یہ بالکل جو ہمارے گھر ہے اس کے پاس ہے.
تو روز تو میں نہیں آ سکتی ہوں، لیکن ایسے کبھی کبھار اب گرمیاں ہیں نا تو دن بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بندہ باہر نکلتا ہے. ادھر روڈ ہے، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ کہیں ادھر نہ بھاگ جائے، شکر ہے نہیں ادھر ہی جا رہا ہے. تو بس یہ بچوں کی ادھر کھیلنے کی جگہ بھی ہے. واک انسان کو کرنی چاہیے. پہلے میں یہ سارے راستے واک کر کے جاتی تھی، لیکن اب ایک بار انسان کو عادت ہو جائے نا کسی چیز کی، جیسے کہ گاڑی آئی ہے تو اس کے بعد میں نے بھی نا واک کرنا چھوڑ ہی دیا ہے. برہان، جب سے نا گاڑی آئی ہے تو واک کرنا میں نے چھوڑ ہی دیا ہے. کبھی کبھی کرنی چاہیے. اچھا برہان جب بھی واک کر کے آتا ہے نا تو راستے میں مجھے بہت تنگ کرتا ہے، مما یہ لے کے دو وہ لے کے دو. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میں اگر نہیں لے کے دوں گی تو پھر یہ مجھے کہے گا کہ مجھے گود میں اٹھاؤ. تو میں نے کہا یہ اس کو لے کے دیا ہے راستے سے، اور میں نے کہا اللہ کرے یہ گھر پہنچتے پہنچتے یہ ٹوٹ نہ جائے، ورنہ اس نے جاتے جاتے مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے کہ اب مجھے کچھ اور لے کے دو. تو بڑی مشکل سے جو ہے نا اب میں کہہ رہی تھی کہ بس ہم کسی طرح گھر پہنچ جائیں. ایک تو اس کا بیگ بھی میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر میرا پرس بھی ہوتا ہے، پھر اگر راستے سے کچھ چیز وغیرہ لینی ہوتی ہے نا تو وہ بھی ہوتی ہے. تو بس ہم محلوں میں پہنچ آئے تھے. پہلے جو ہے نا میں یہ جو براوو یہ اسٹور ہے رائٹ ہینڈ پہ، اس کے اوپر بلڈنگ ہے، نئی بلڈنگ ہے. پہلے میں نا اس بلڈنگ میں بھی گھر دیکھ رہی تھی کہ ہمیں ادھر گھر مل جائے، لیکن یہاں پہ نا نہیں ملا. میں سوچ رہی تھی کہ جتنا میرے آفس برہان کے اسکول کے قریب ہو اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ ہوگا، لیکن نا اس بلڈنگ میں بھی نہیں ملا. تو اس کے ساتھ ہی آگے کو چل کے ہمارا گھر ہے. لیکن اب میں سوچ رہی ہوں کہ اچھا ہے نہیں ملا، کیونکہ جو میرا گھر ہے مجھے اس سے اب اتنا پیار ہو گیا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ مجھے اب اتنا اچھا لگتا ہے، میرا دل نہیں کرتا وہاں سے نکلوں یا اس کو چھوڑوں. اور میں شکر کرتی ہوں کہ شکر ہے مجھے وہ گھر ملا ہے. اس کا ایک تو ویو اتنا مزے کا ہے گھر سے. اور بس آئی تھنک یہ دیکھیں یہ بلڈنگ ہے، اور بلڈنگ تو پیاری ہے، لیکن جہاں پہ اب میں رہ رہی ہوں تو وہ گھر بھی ماشاءاللہ سے بہت پیارا ہے. تو بس یہ آج کا ولاگ اتنا ہی. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. اچھا لگے تو ضرور لائک کریں، کومنٹ بھی کریں، اور پھر اگر آپ کے اور سوال ہیں نا تو ان کو بھی مینشن کریں. میں کوشش کروں گی جواب دے دوں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.